آزاد یہ مہینہ مبارک نہایت عظمتوں، رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، اور اس مہینے کا چاند نظر آتے ہی ہر قلب میں اس عظیم الشان قربانی کی یاد ایک مرتبہ پھر تازہ ہو جاتی ہے۔ عید الاضحیٰ شریف کی آمد ہے، اور واقعہ ایک محبوب بندے کا ہے جس نے رضائے الہی کے لیے اپنی ہی جان اور اپنی ہی اولاد کو قربان کرنا پسند کیا۔ یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کی عظیم الشان قربانی، اور آپ کے صاحبزادہ والا شان حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ بات یہ ہے کہ دنیا میں دو چیزیں انسان کو سب سے زیادہ اہم اور قیمتی ہوتی ہیں، اور ایک چیز ہے انسان کی جان، اور دوسری چیز ہے انسان کی اولاد۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ دنیا میں انسان کو دو چیزیں سب سے زیادہ اس کے لیے عزیز ہوتی ہیں، ایک اس کی جان، ایک اس کی اولاد۔ جب جان کی بات آتی ہے تو ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام وفا کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ جب اولاد کی بات آتی ہے تو اپنے خدا کے واسطے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہمیں وفا کرتے نظر آتے ہیں۔ وہ نمرود کا واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ نمرود نے جب اپنی آگ جلائی تو کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ آگ کے شعلے ہوا سے باتیں کرتے تھے، آسمانوں سے باتیں کرتے تھے۔ نمرود نے جب وہ آگ جلائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے اس کے اندر پھینکنے کے لیے، وہاں جو کفر تھے وہ خوش ہو گئے۔ کفار آپ خوش ہو گئے کہ آج کے بعد کوئی ایسا نہیں رہے گا جو ہمیں بت پرستی کرنے سے روکے گا، آج کے بعد کوئی ایسا نہیں رہے گا جو ہمیں بتوں کی پوجا کرنے سے روکے گا اور ہماری بت پرستی کو برا بھلا بولے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے اندر ڈال دیا گیا۔ جب آپ منجنیق کے اندر ہیں اور اب نمرود کی آگ کی طرف جانے کا وقت ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں، اے اللہ کے پیارے خلیل، کوئی حکم، کوئی حاجت؟ آپ نے فرمایا اما الیک فلا، یعنی جبریل تیرے ساتھ کوئی حاجت نہیں ہے، تیرے ساتھ کوئی حاجت نہیں ہے۔ اللہ کا محبوب بندہ، اللہ کا خلیل نمرود کی جلائی ہوئی آگ میں جا رہا ہے۔ حضرت جبرائیل آتے ہیں، کوئی حاجت ہو تو فرمائیے اللہ کے خلیل۔ آپ نے فرمایا جبریل تیرے ساتھ کوئی حاجت نہیں ہے ہمیں۔ پھر جبرائیل نے عرض کی اچھا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہی کچھ عرض کر دیجئے، کچھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر دیجئے کہ یا اللہ مجھے آگ میں ڈالا جا رہا ہے، مجھے آگ سے بچا لے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جانتا ہے وہ میرا رب جلیل آگ میں پڑتا ہے اب اس کا خلیل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، آپ نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ کو کیوں کہوں کہ اس کا محبوب بندہ اب آگ کے اندر پھینکا جانے والا ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع و بصیر نہیں ہے؟ کیا اس کو نہیں پتہ اس کا خلیل آگ میں ڈالا جانے والا ہے؟ میں کیوں پیغام دوں اس کو؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کوئی حاجت ہے تو بتائیں، تو انہوں نے کہا کوئی حاجت نہیں ہے تم سے۔ پھر حضرت جبرائیل نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ کو عرض کریں کہ یا اللہ آگ میں ڈالا جانے لگا ہوں، بچاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا میرا محبوب جانتا نہیں ہے، وہ جانتا نہیں ہے اس کا جو محبوب ہے وہ آگ میں پھینکا جا رہا ہے۔ تو یہاں آپ نے فرمایا کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع و بصیر نہیں ہے؟ کیا وہ دیکھتا نہیں ہے کہ اس کا محبوب بندہ اب آگ میں جا رہا ہے؟ تو یہاں ایک بات عقل کی آتی ہے۔ عقل نے کہا ابراہیم جان بڑی عزیز ہوتی ہے، مگر محبت نے کہا، عشق نے کہا ابراہیم محبوب کی محبت کی وفاداری بڑی عزیز ہوتی ہے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے واسطے آپ ان کفار کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ عقل نے بولا ابراہیم جان عزیز ہے، پیچھے ہٹ جاؤ، نہیں پیچھے ہٹے۔
عقل نے کہا ابراہیم ہاتھ اٹھاؤ، دعا مانگو، عرض کرو یا اللہ بچاؤ. آپ نے عرض نہیں کری. عقل بولی کہ بڑی شے جہان ہے. عشق بولا یار پر تو قربان ہے، یار پر قربان ہے. علامہ اقبال علیہ رحمہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی. تو یہ بات ہے کہ ایمان سلامت ہر کوئی منگدا، عشق سلامت کوئی ہو جس منزل تے عشق پچاوے ایمان نو خبر نہ کوئی ہو. تو وہاں عشق کی منزل تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے یار کے واسطے، اپنے محبوب کے واسطے، اللہ تعالیٰ کے واسطے ان کو آگ میں جانا قبول تھا، اور ایک ایسی آگ میں جانا قبول تھا جس کے شعلے آسمانوں سے باتیں کیا کرتے تھے. آگے حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، کوئی حاجت ہے تو بتائیں مدد کریں. انہوں نے فرمایا کوئی حاجت نہیں ہے تم سے. فرمایا ٹھیک ہے پھر خدا سے عرض کریں کہ وہ مدد کرے آپ کی. کہ فرمائیں کہ یا اللہ میں تیرا خلیل آگ کے اندر پھینکا جا رہا ہوں. تو وہاں پر بھی آپ نے فرمایا جبرائیل نہیں، وہ دیکھتا نہیں ہے اس کا بندہ آگ میں جا رہا ہے. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انبیاء کے اندر فرمایا ینار کونی بردًا و سلاما علی ابراہیم. اے آگ ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی ہو ابراہیم. تو جان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب یہ قصہ سامنے آیا تو دو چیزیں عرض کی. انسان کو ایک جان اپنی بڑی عزیز ہوتی ہے، دوسرا انسان کو اپنی اولاد بڑی عزیز ہوتی ہے. جب اپنی جان کی باری آئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے محبوب کے لیے اس جان کو لوٹاتے دکھائی دیے، وفاداری کی مثال قائم کرتے ہمیں دکھائی دیے. اور یہی ان کی وفائیں تھیں جن کی ادائیں آج بھی زندہ ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ آگ میں پھینکے جا رہے ہیں، مگر آپ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تب بھی کوئی شکوہ نہیں کرتے. آپ راضی برضا ہیں. کیوں؟ خدا سے عشق و محبت تھی. تو معاملہ یہ ہے. اور دوسرا یہ کہ انسان کو اپنی اولاد سے بڑی محبت ہوتی ہے. اب بات جب اولاد کی آتی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام، اب آپ حد بلوغت کے قریب پہنچ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی طلب کر لی. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنی اولاد کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی طلب کر لی. اب سوچئے انسان کے لیے اپنی اولاد کی قربانی دینا آسان معاملہ نہیں ہے. نبیوں کے سردار، کیسی کیسی آزمائشیں آئیں. پہلے آپ ہجرت کر کے ایک ایسی جگہ کے اوپر ایسے میدان میں جاتے ہیں جہاں دور دور تک پانی کے نام و نشان نہیں ہوتے. اس کے بعد آپ واحد ہوتے ہیں جو کفار کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں. نہ آپ بت پرستی خود کرتے ہیں اور نہ لوگوں کو آسانی سے کرنے دیتے ہیں. اس اثناء کے اندر نمرود آگ ایسی چلاتا ہے جو آسمانوں سے بات کرتی ہے، اور تب بھی اپنے خدا کی رضا میں راضی برضا ہیں. اللہ کے بندوں کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے راضی برضا رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. ہم ایسے لوگ دیکھتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نہیں دیا، ہمیں اللہ سے شکایت ہے. اب ہوتے کون ہیں شکایت کرنے والے؟ ہمیں ایک صاحب ملنے آئے، بڑے امیر آدمی، کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے میرا یہ نقصان ہو گیا تو مجھے اللہ سے شکایت ہے. اللہ سے کیسی شکایت ہے؟ ہم تو غلام ہیں، ہماری تعریف غلام کی ہے. ہم جو مرضی بن جائیں،
ہماری تعریف غلام کی ہے. غلام کا کام شکایت شکوہ نہیں ہے. غلام کا کام ہے سر کو خم کرنا، گردن کو جھکانا، میں کو ختم کرنا. یہ حضرت ابراہیم، وہ ایک بادشاہ تھا، تو سلطان محمود غزنوی بادشاہ تھا، تو اس کا ایک خادم تھا ایاز. تو بادشاہ سلطان محمود غزنوی ایاز سے بڑی محبت کرتے تھے. خادم تھا. لوگ کہتے جی آپ اس سے کیوں اتنی محبت کرتے ہیں، اس ایاز سے، اس کو کیوں اتنا قریب کیا ہوا ہے اپنے؟ یہ تو ایک خادم ہے، یہ تو ایک غلام ہے، ہم تو امراء السلاطین ہیں، ہم سے آپ اتنی محبت کرتے نہیں جتنی آپ اس سے محبت کرتے ہیں. تو حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا سنو ایک دن جواب دوں گا اس کا. پھر ایک دن آپ نے تمام اپنے وزراء کو آپ نے بلا لیا، جہاں آپ کا خزانہ پڑا تھا نا، خزانے جہاں آپ کے پڑے تھے، آپ نے اپنے غلاموں کو وہاں بلا لیا. ایاز بھی آ گیا. تو آپ نے اپنے وزراء کو اور سب کو کہا جی میں آج یہ اعلان کرتا ہوں کہ جو اس محل میں، اس خزانے میں جو جس چیز پر ہاتھ رکھ دے گا وہ چیز آج سے اس کی ہے. انہوں نے کیا فرمایا کہ جو جس چیز پر اس خزانے میں ہاتھ رکھ دے گا آج سے وہ چیز اس کی ہے. اب وزراء دوڑے، کسی نے کسی سونے کی چیز پر ہاتھ رکھا، کسی نے کسی سونے کی چیز پر ہاتھ رکھا، کسی نے کسی سونے کی چیز پہ ہاتھ رکھا، سب نے خزانہ اپنا انہوں نے سنبھال لیا. اب ایاز بھی ان میں تھا. تب سب اپنا خزانہ، انہوں نے کیا فرمایا تھا کہ جو جس چیز پر ہاتھ رکھے گا خزانے میں سے وہ چیز اس کی ہے. سب وزراء نے کسی نہ کسی مہنگی چیز، سونے کی چیز پر ہاتھ رکھ دیا. اب ایاز کو دیکھا جو خادم ہے، غلام ہے، امراء السلاطین کے پاس تو پھر دولت ہوتی ہے، وزراء کے پاس تو پھر دولت ہوتی ہے، زیادہ دولت کی ضرورت تو غلام کو ہوتی ہے نا. سب وزراء نے کسی نہ کسی سونے کی چیز پر ہاتھ رکھ دیا. دیکھا ایاز کدھر ہے، جب دیکھا تو ایاز نے بادشاہ کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا. تو بادشاہ نے پوچھا ایاز، سب آ گئے، ایاز سب نے کسی نہ کسی مہنگی چیز پر ہاتھ رکھا ہے، خزانے پر ہاتھ رکھا ہے، تم نے خزانے پر ہاتھ نہیں رکھا. ایاز نے فرمایا حضور میں نے خزانے پر نہیں ہاتھ رکھا، میں نے خزانے والے پر ہاتھ رکھا ہے. جس کا خزانے والا ہو جائے اس کو خزانے سے کیا ہے. تو بات یہ ہے ہم لوگ خزانے کے پیچھے جاتے ہیں، خزانے والے کے پیچھے نہیں جاتے. ہمیں اس کے خزانے سے بڑا مطلب ہے، مگر اس سے مطلب کیوں نہیں ہو رہا. تو پھر حضرت ایاز علیہ رحمہ کی یہ جو عادت تھی، حضرت محمود غزنوی نے فرمایا کہ یہ بات ہے کہ ایاز سے میں سب سے زیادہ تم لوگوں میں سے محبت کرتا ہوں، کیونکہ اس کی عبادت میں لالچ نہیں ہے، اس کی وفاداری میں لالچ نہیں ہے. اور جب ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ دیکھتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفا میں دور دور تک کوئی لالچ اور اس طرح کے معاملات نہیں تھے. خالص محبت تھی، خالص عشق تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کو تھا. جبرائیل علیہ السلام نے کہا حاجت بیان کریں، انہوں نے کہا کوئی حاجت نہیں ہے. اگر وہ حاجت بیان کرتے کیا ان کی حاجت پوری ہوتی کہ نہ ہوتی؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا پھر اپنے اللہ تعالیٰ سے ہی عرض کر دیں اگر مجھ سے نہیں ہے حاجت کہ اللہ آگ میں پھینکا جا رہا ہوں مدد کر. انہوں نے کہا کہ کیا وہ خود نہیں جانتا میرا محبوب؟ تو ہم لوگ تھوڑے سے معاملات ہمارے خراب ہو جائیں، ہم دیکھیں اپنے اندر، کیا ہم شکایتیں نہیں کرتے، شکوے نہیں کرتے؟ اس نے مجھے یہ نہیں دیا، اس نے اس کو تو یہ دیا ہے، میرے پاس اتنا سا ہے اس کے پاس تو اتنا زیادہ ہے. اپنے وجود کے اندر، اپنی بنیادوں کے اندر ادب لے کر آئے. پہلی منزل ادب عشق دی، بنا ادب مراد نہ پاوے ہوں، بے ادباں دی بستی اندر کدی ٹھنڈی ہوا نہ آوے ہوں. تو ہم بنیادی آداب بھول چکے ہیں. آداب تو یہ ہیں کہ راضی برضا رہنا ہے اور کوئی شکایت اور شکوہ کرنا ہی نہیں ہے. حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی
محبوب سبحانی کتب ربانی قندیل نورانی غوث سمدانی لال بدخشانی میرا محی الدین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ عبادت فرما رہے تھے تو خادم نے آ کر کہا حضور غوث اعظم آپ کے تجارت کے سمندری جہاز چلا کرتے تھے۔ تو حضور غوث اعظم کے تجارت کے سمندری جہاز چلا کرتے تھے، تو آپ دریا کے کنارے عبادت فرما رہے ہیں تو خادم آیا، خادم کہتا ہے حضور سمندری جہاز آ رہا تھا آپ کا، اس کے اندر تجارت کا بہت سامان آ رہا تھا، پورا جہاز بھرا ہوا تجارت کے سامان سے، تو حضور وہ سمندر کے اندر ڈوب کر غرق ہو گیا۔ تو حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ولیوں کے بادشاہ ہیں، ایسے ولیوں کے بادشاہ نہیں بنتے۔ حضور غوث اعظم نے کیا فرمایا؟ آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا فرمایا، الحمدللہ رب العالمین، ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، یا اللہ جو عطا کیا تیرا کردہ ہی ہے، میرا کیا ہے اس میں، جو تھا تیرا ہے، دینے والا بھی تو ہے، لینے والا بھی تو ہے۔ جب آپ کی یہ ادا ہوئی تو خادم پھر آیا، حضور وہ پتہ یہ چلا ہے کہ وہ جہاز آپ کا نہیں تھا، کسی اور کا تھا، تب بھی آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ تو ہر حال میں آپ نے ہمیں یہ سکھایا کہ خوشی کے معاملات میں بھی، غموں کے معاملات میں بھی شکر ادا اللہ کا کرنا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دو چیزیں ہیں، جب جان کی بات آئی تو آپ نے وفا کی مثال قائم کری جو آج تک دی جاتی ہے، جو قرآن کا حصہ بن چکی ہے۔ اور پھر جب اولاد کی بات آتی ہے تو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ حد بلوغت کے قریب پہنچ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی طلب کری۔ 3 دن مسلسل خواب میں آتے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم آپ کو آتا رہا۔ تیسری صبح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ فرمایا، آپ نے حضرت حاجرہ سے کہا کہ میں اور میرا بیٹا اسماعیل باہر جا رہے ہیں ایک دعوت پہ، تو اس کو اچھا لباس پہنا دو، اس کو تیار کرو، دعوت پہ جا رہے ہیں۔ اپنے محبوب سے وفا بھی کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، پورا تیار کرو صاحبزادے کو، دعوت پہ جا رہے ہیں۔ تو حضرت حاجرہ نے اسماعیل علیہ السلام کو بہت اچھا لباس پہنایا اور تیار فرمایا، تو آپ نے ایک چھری لی، ایک رسی لی اور آپ جنگل کی طرف چل دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اب کعبہ شریف سے کچھ دور پہنچے تو شیطان نے آپ کو اس قربانی سے روکنا چاہا۔ شیطان آ گیا، سب سے پہلے حضرت حاجرہ کے پاس شیطان گیا اور کہا کہ حاجرہ جی آپ کو علم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو کہاں لے کر گئے ہیں، کیوں لے کر گئے ہیں؟ تو حضرت حاجرہ نے کہا ہاں وہ باہر کسی دعوت پر گئے ہیں اسماعیل کو لے کر۔ تو شیطان نے کہا نہیں، ابراہیم اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے کر گئے ہیں اور اس کو یہ لگتا ہے کہ اس کو یہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ شیطان نے یہ کہا تو حضرت حاجرہ نے یہ کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ہی بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہوں؟ کیا باپ بھی اپنے بیٹے کو کبھی ذبح کیا کرتے ہیں؟ تو شیطان نے کہا کہ ابراہیم کا خیال ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا ہے۔ تو حضرت حاجرہ نے کہا اگر پروردگار عالم کا یہ حکم ہے تو میں کون ہوں جو اس قربانی کے اندر رکاوٹ بنوں؟ تو پھر راضی برضا، ماؤں کا دل اپنی اولاد کے لیے بڑا نرم ہوتا ہے۔ یہ ماں بھی کیسی ہے جو کہتی ہے کہ اگر تو اللہ کا حکم ہو گیا ہے میں کیسے رکاوٹ بنوں، پھر راضی ہوں میں بھی۔ یہ وفاداری ہے، یہ وفاداری کی مثالیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم پر تو آپ نے فرمایا 100 اسماعیل ہوں تو ایک ایک کر کے میں خود سب کو قربان کروں۔ جب شیطان یہاں سے مایوس ہو گیا تو پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچا، آپ کے پاس جا کر آپ کے قریب جا کر کہنے لگا تیرا والد تجھے ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہے، اس کو لگتا ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا ہے۔
تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام نے وجہ پوچھی تو شیطان نے سارا معاملہ بتایا. اس نے کہا کہ لگتا ہے ان کو کہ وہ خواب ایک دیکھ رہے ہیں, ان کو لگتا ہے کہ اللہ کی طرف سے حکم ہے. تو کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم ہو کہ اپنی اولاد کو ذبح کرو, قربانی دو؟ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ سنا تو انہوں نے فرمایا اگر تو اللہ کا حکم ہے تو اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے, اس سے بڑی کیا سعادت ہوگی. تو شیطان نے ہر ممکن کوشش کری. پھر ایک پہاڑ کے قریب لے جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو فرمایا قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اے میرے بیٹے, میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, بتا تیری کیا مرضی ہے, بتا تیری کیا مرضی ہے. تو سعادت مند بیٹے نے جواب دیا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. اے بابا جان, آپ کو جو حکم ملا ہے بلا خوف و خطر پورا فرمائیے, بلا خوف و خطر پورا فرمائیے, مجھے آپ انشاءاللہ صبر کرنے والا پائیں گے. یہ کیسی اولاد ہے, یہ کیسا باپ ہے, یہ کیسی ماں ہے. باپ ہے تو وفا کرتا دکھائی دے رہا ہے, ماں ہے تو وفا کرتی دکھائی دے رہی ہیں, بیٹا ہے جس نے ذبح ہونا ہے تو وفا کرتا دکھائی دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا سامنے آ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا ہے. جو کچھ زندگی کے اندر ہوتا ہے انسان کے اوپر آرام آتے ہیں, مشکلات آتی ہیں, کیا سب کچھ اللہ کی طرف سے نہیں ہے؟ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. زمین میں اور تمہاری جانوں میں جو بھی مصیبت آتی ہے, یہ قرآن پاک ہے, زمین میں اور تمہاری جانوں میں جو بھی مصیبت آتی ہے اس سے پہلے کہ وہ نازل ہو وہ پہلے سے کتاب میں لکھی گئی ہے. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ. تو پھر افسوس کس چیز کا اگر کوئی چیز تمہارے ہاتھ سے چلی جائے. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. اور پھر غرور کس چیز کا اگر کوئی چیز تمہارے پاس سے چلی جائے. سب جو چیز تمہیں عطا ہی اللہ نے کی ہے, جب تمہیں عطا ہی ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے, وہ اچھا ہے برا ہے, آسانی ہے مشکل ہے, وہ مالک ہے, اس کی ہر معاملات میں راضی رہنا سیکھیں. تھوڑی سی مشکل آتی ہے تو ہم شکایت کرتے ہیں, ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بے ادبی کر بیٹھتے ہیں. جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشکلات کے اوپر ہر ایک سے لڑیں گے, یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے. صبر کریں اور ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے. جب اچھائی اللہ کی طرف سے ہے تو پھر مشکلات بھی اللہ کی طرف سے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیسی اولاد ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام, آپ نے فرمایا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. اے بابا جان, آپ کو جو حکم ملا ہے بلا خوف و خطر پورا فرمائیے, مجھے آپ انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. ایک بچے کے لیے یہ آسان نہیں ہے کرنا. اس کو پتہ ہو کہ اس کا والد اس کو ذبح کرنے لگا ہے اور وہ یہ کہے کہ آپ بابا جان آپ پورا فرمائیے, ہم صبر کریں گے. علامہ اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں یہ فیضان نظر تھا یا تھی مکتب کی کرامت. یہ فیضان نظر تھا یا تھی مکتب کی کرامت, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی ایک وہ مثال قائم کری وفاداری کی جو کہیں ہمیں ملتی نہیں ہے.
اور پھر آپ کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کا حصہ بنا دیا. اب پھر ابلیس نے کوشش شروع کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگا آپ کیا غضب کرنے جا رہے ہیں؟ ایک خواب کو حقیقت سمجھ لیا ہے، اپنے بیٹے کو ایک خواب کی بنیاد کے اوپر اس کو ذبح کرنے لگے ہیں، اس کی قربانی کرنے لگے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ملعون، مجھ پر تیرا وار ہرگز نہیں چل سکتا، میرا خواب شیطانی نہیں ہے، رحمانی ہے. ہمارے پیر و مرشد سیدی شیخ محمد محسن منور یوسفی فرماتے ہیں کہ نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے. نبی کا خواب، آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کے حکم سے ہرگز منہ نہیں موڑوں گا، مجھے حکم دیا گیا ہے خواب میں. تو شیطان نے ہر طرف سے جب مایوس ہو گیا تو اس کے بعد جب باپ اور بیٹا دونوں رضائے الہی پر راضی ہو گئے تو باپ نے بیٹے کو زمین پر جبین کے بل لٹا دیا. فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، تو جب ان دونوں نے ہمارے حکم پر گردن جھکا دی اور باپ نے پیشانی کے بل لٹایا، اس وقت کا حال نہ. قرآن پاک ہے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے آپ نے اپنی رضا دکھائی، وفاداری کی مثال قائم کری. تو آپ نے فرمایا ابا جان اب میری 3 باتیں مان لیں، میری 3 باتیں مان لیں. چھری چلانے سے پہلے بیٹے نے کہا 3 باتیں مانیں ابا جان. پہلی یہ کہ میرے ہاتھ پاؤں رسی سے باندھ دیں تاکہ جب میں تڑپوں تو خون سے کوئی چھینٹا آپ پر نہ پڑ جائے. یہ کیسی اولاد ہے، یہ کیسی اولاد ہے، ذبح کیا جانے والا ہے مگر کہہ رہا ہے کہ ابا جان میرے ہاتھوں اور پاؤں کو باندھ دیں، کیونکہ جب آپ چھری چلائیں گے میرے اوپر میں تڑپوں گا، جب میں تڑپوں گا تو میرا خون کا کوئی چھینٹا آپ پر نہ پڑ جائے، آپ کے لباس مبارک پر نہ پڑ جائے. دوسرا آپ نے فرمایا کہ دوسری یہ کہ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری محبت کی وجہ سے آپ کا ہاتھ رک جائے. کہ کون حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، یہ کیسی محبت تھی، یہ کیسی وفاداری تھی، یہ کیسے آداب تھے. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ابا جان سب سے پہلے میرے ہاتھوں اور پاؤں کو رسیوں سے باندھ دیں، آپ چھری چلائیں گے میرے اوپر، خون نکلے گا، میں تڑپوں گا، جب میں تڑپوں گا تو ہلوں گا اور اس سے خون آپ کے کپڑوں پر پڑے گا، تو میں یہ نہیں چاہتا کہ اس حالت میں بھی آپ کے کپڑے خون سے بھریں. دوسرا ابا جان، دوسرا یہ کہ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں کہ کہیں یہ نہ ہو کہ میری محبت کے واسطے آپ کی چھری رک جائے اور آپ اللہ تعالیٰ کا حکم بجا نہ لائیں. تیسرا آپ نے فرمایا، تیسری بات یہ کہ میرا خون آلود کرتا میری والدہ کے پاس پہنچا دیجئے کہ وہ اس کو دیکھ کر اپنے دل کی تسلی کر لیا کریں گی. یہ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفاداری، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، اور یہ ہیں آپ کے آداب. تو جو علامہ اقبال نے فرمایا یہ فیضان نظر تھا کہ تھی مکتب کی کرامت، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہاں پر بھی اپنے آداب کو ملحوظ خاطر رکھا. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تو یہ تسلیم و رضا کا عجیب منظر تھا، تسلیم و رضا کا یہ ایک عجیب منظر تھا جس کے اندر وفاداری صرف حضرت ابراہیم کی نہیں تھی، آپ کی والدہ کی بھی تھی، حضرت اسماعیل کی والدہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بھی تھی. ابراہیم علیہ السلام نے پھر چھری اٹھائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر چھری اٹھائی. چھری کے اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر پہنچنے سے پہلے جنت نے پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مینڈا لے کر آ گئے اور اس کو نیچے رکھ دیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں سے اٹھا لیا. تو یہ ایک آزمائش تھی، ایک امتحان تھا.
وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ اور ہم نے پکارا اے ابراہیم تو نے خواب سچا کر دکھایا، ہم نیکیوں کو یوں ہی جزا دیتے ہیں، بے شک یہ صاف آزمائش ہے، ہم نے اس کا فدیہ ذبح عظیم کے ساتھ کر دیا اور اس کے بعد والوں میں باقی رہا۔ ابراہیم علیہ السلام کا پھر یہ قصہ آپ کی وفاداری کی مثال، ابراہیم علیہ السلام کی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفاداری کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا حصہ بھی بنا دیا، اور آج تک مسلمانوں جو پیدا ہو رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ریکوائرمنٹ رکھ دی کہ عید الاضحیٰ کرنی ہے اور ایک بکرے کو، ایک مینڈے کو ذبح کرنا ہے۔ کس کی یاد میں؟ اپنے یار کی ادا میں، اپنے محبوب کی یاد میں۔ تو یہ تسلیم و رضا کے انداز ہے۔ ہمارے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ محبت کرنے والوں کے انداز ہی نرالے ہوتے ہیں، یہ محبت کرنے والے تھے، اور یہ ہمیں یہ بھی سکھا گئے کہ جو مرضی ہو جائے اللہ تعالیٰ کی اور اس کے حبیب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا میں راضی رہنا ہے، جیسی مرضی مشکلات آ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق بیان کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔